السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل. ڈونٹ کاپی پیسٹ مائی ناول وداؤٹ پرمیشن. عشق و جنون کی نئی داستان کے ساتھ ہم حاضر ہیں. ناول کے کردار اور کہانی بہت ہی الگ اور شاندار ہیں. ناول بہت شاندار اور تھرلنگ ہوگا. تمام ہیروز بہت ہی پوزیسو ہیں. آج کی ویڈیو میں تمام کپلز کا انٹروڈکشن دیا جائے گا جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. لائک اور کمنٹ کر کے ناول کے لیے اپنا پیار ضرور دکھائیں، اور قسط دلی چاہیے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اردو رومانٹک ناول تم میرا جنون ہو. سرخ عروسی لباس میں وہ پور پر سجی آنسو بہا رہی تھی. گہری نیلی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا اس پر یقین کر پانا مشکل تھا. وہ دلہن کسی اور کے لیے بنی تھی اور اب کسی اور کی سے سجائے بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی. رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی اور گلا بھی بیٹھ چکا تھا. وہ جو اپنی حویلی کی چار دیواری سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی، آج یوں بے بس اس انجان جگہ پر بیٹھی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے وہ زاروں قطار رو رہی تھی. بھاری قدموں کی چھاپ پر رونا تو کیا، اپنی سانس تک روک گئی تھی. قدموں کی آہٹ مزید تیز ہوئی تھی. وہ نازک جان اندر آنے والی شخصیت کا سوچتے جیسے کہیں غائب ہو جانا چاہتی تھی، مگر افسوس وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پائی تھی. دروازہ کھلا اور اگلے ہی پل وہ باروب سحر انگیز شخصیت، گہری آنکھوں والا شخص اندر داخل ہوا تھا، جو کہ کچھ دیر پہلے ہی اس کا شوہر بنا تھا. موم، یہ ابھی تک رو رہی ہے؟ اس کی باروب مگر نرم آواز گونجی تو نوران شازل شاہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا. اس نے سہمی ہوئی نظروں سے کمرے میں موجود اس شفیق عورت کی جانب دیکھا جسے سامنے کھڑا شخص موم کہہ کر پکار رہا تھا. بیٹا، اسے کچھ وقت دو، نارمل ہو جائے گی. انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھ کہا تو وہ فرما برداری سے ہاں میں سر ہلا گیا تھا، جبکہ نوران وہ نظریں بھی نہیں اٹھا پائی تھی. نوران، چلو آ جاؤ، ہم اپنے روم میں چلیں، موم کو آرام کرنے دو. وہ محبت پاش نظروں سے اپنی کچھ دیر پہلے بنیس بیوی کی جانب دیکھتے بولا. اس کی بات کو سمجھتے نوران کا دل کانپ گیا تھا. وہ بے ساختہ ہی نفی میں سر ہلانے لگی. بیٹا، میں نے کہا نا کہ اسے کچھ وقت دو، وہ ابھی تمہارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں، وہ میرے پاس ہی رکنا چاہتی ہے. اپنی موم کی بات سن اس کی آنکھیں بجھ سی گئی تھی. یہ نازک جان اسے تڑپانے کا سارا ہنر رکھتی تھی. وہ ایک آخری نگاہ اس پری پیکر کے سجے سنورے روپ پر ڈالے واپس اپنے کمرے کی جانب لوٹ چکا تھا. تم مجھے تڑپا رہی ہو میری دل برم، خیر آج نہیں تو کل تمہیں آنا تو میری باہوں میں ہی ہے. وہ کمرے میں آئے، ایک ٹھنڈی آہ بھرے دل ہی دل میں اپنی دل برم سے مخاطب ہوا تھا. اور پھر ہمیشہ کی طرح آج کی رات بھی اپنی گزشتہ راتوں کی طرح گزارنے کے لیے وہ اپنے شاہانہ بیڈ روم سے ملحقہ لائبریری میں داخل ہوا تھا. آج کی رات بھی تمہیں دور سے ہی دیکھ کر گزارنی پڑے گی میری جان. اس نے بک شیلف پر ہاتھ رکھے اسے اندر کی جانب گھمایا کہ ایک چھوٹا سا خفیہ کمرہ نمودار ہوا تھا. وہ اپنی اسٹڈی روم کے اس خفیہ کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں چاروں دیواروں پر اس نازک پری پیکر کی تصاویر موجود تھیں جو اس کے بچپن سے اب تک کی تھیں. سامنے ہی اس کی مسکراتی بڑی سی تصویر پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ مسکرایا تھا. میری زندگی میں شامل ہونے کا شکریہ میری جان. بس اب میری ان باہوں میں بھی آ جاؤ.
تمہیں محسوس کرنے کے لیے میں بہت تڑپ رہا ہوں، اب بس میری اس تڑپ کو کم کر دو۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ جب سے اس چھوٹی لڑکی سے عشق ہو گیا وہ نہیں جان پایا تھا، مگر اب نوران کا یوں اس کی زندگی میں شامل ہو جانا اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے گھر تک تو لا چکا تھا، اب اس کمرے میں لانا باقی تھا۔ وہ اسٹیج پر کھڑے ہوئے اپنی کمر مٹکائے۔ وہ جو یہاں عورتوں کی جانب اپنی اماں سائیں سے بات کرنے آیا تھا، سامنے ہی اس منظر کو چلتا دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ گلے میں لٹکائے اس بے حد فٹڈ شرٹ میں بڑی مہارت سے ڈانس کر رہی تھی۔ اس کے واضح ہوتے نشیب و فراز کمر کے بل سردار عالم شاہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ہاں، اس جانب مرد موجود نہیں تھے اور نہ ہی کسی غیر مرد کو آنے کی اجازت تھی، لیکن اسے کہاں گوارا تھا کہ یوں اس حالت میں اسے کوئی عورت بھی دیکھے۔ وہ اپنے بالوں کو کندھے سے جھٹکا دیتے جیسے ہی اسٹیپ لینے کے لیے مڑی، سامنے ہی خطرناک تیور لیے آتے عالم شاہ کو دیکھ وہ وہیں منجمد ہو گئی تھی۔ اس کمرے میں تم ان بیہودہ نائٹیز تو کیا بنا کپڑوں کے بھی رہ سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اس کمرے کے باہر اگر تمہارے سر سے دوپٹہ بھی اترا تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ عالم شاہ کے کچھ دن پہلے بولے گئے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تو بے ساختہ ہی اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ یقیناً وہ جس غضب سے اس کے جانب بڑھ رہا تھا جو اس کی خیر نہیں تھی، اپنی اس حرکت سے وہ سوئے ہوئے شیر کو خود ہی جگا بیٹھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس گلے میں لٹکتے دوپٹے کو سر پر اوڑھ لیتی، وہ آندھی طوفان بنا اسٹیج پر آیا اور بنا کسی کا بھی لحاظ کرتے اسے کلائی سے تھام اپنی جانب کھینچا تھا کہ وہ اس پتھر دل انسان کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی یہ بیہودہ ڈانس کرنے کی؟ آخر سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ وہ اس کے چہرے پر دبے دبے لہجے میں پھنکارا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ اپنے دیور کی خوشی میں خوش ہو رہی ہوں، اور رہی بات کہ میں خود کو کیا سمجھتی ہوں، سمجھنے والی کیا بات ہے بھلا؟ اس گاؤں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ میں سردار عالم شاہ کی بیوی اس کی غیرت اور اس گاؤں کی سردارنی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو بدو جواب دے رہی تھی۔ اس عورت کی یہی ادا اسے بھاتی تھی، وہ غلطی کرنے کے باوجود بھی کیسے ڈھٹائی دکھا رہی تھی۔ اس کا یوں خود کو اس کی غیرت کہنا وہ اس کے پیچھے چھپا طنز اچھے سے سمجھتا تھا۔ بیوی؟ ہاں بیوی تم ہو، اور یہ آج میں تمہیں اچھے سے باور کروا دوں گا۔ وہ اس کی کلائی پر ہاتھ درجے گرفت مضبوط کرتے اسے تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں اپنے ساتھ لیے اسٹیج سے نیچے آیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ عالم شاہ اسے لیے اندر کی جانب کیوں بڑھ رہا تھا، یہ سوچتے ہی آواز کانپ گئی تھی۔ وہ چاہے جتنی بھی بہادر بن جاتی مگر اندر ہی اندر اس ظالم سردار کا ڈر بھی دل میں موجود تھا۔ اس کے یوں سے تم کہہ کر مخاطب کرنے پر سردار عالم شاہ نے ایک پل کو اپنے قدم روکے، اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ فوراً ہی اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ میرا مطلب وہ سارے مہمان دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ فوراً ہی اپنا جملہ درست کیے اسے آپ پکارنے لگی۔ ہم کمرے میں جا رہے ہیں سردارنی صاحبہ، وہ کیا ہے نا کہ میرا موڈ بن گیا ہے۔
عالم شاہ تیز تیز قدم اٹھاتے اسے اپنے ساتھ کھینچے۔ معنی خیزی سے بولا کہ عالم شاہ کی بات کے پیچھے کا مطلب سمجھتے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ کیسا موڈ؟ وہ اپنی فراک کو سنبھالے اس کے ساتھ کھینچے چلی جا رہی تھی۔ کمرے میں چلو، سب بتاتا ہوں۔ وہ اس سے لیے اپنے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ لو، چھوڑ دیا۔ عالم شاہ جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتے پرسکون انداز میں کہے، دروازہ لاک کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اسے اپنے سفید کرتے کے بٹن کھولتے دیکھ وہ پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ کیا ہوا سردارنی صاحبہ؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ آپ کے ہوش ٹھکانے لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت کر لی اپنی منمانی۔ وہ اپنے کرتے کو اتارے، قدم اس کی جانب بڑھائے، بالکل قریب آئے۔ اسے کمر سے جکڑ گیا تھا کہ وہ جو اس کے چٹانی مضبوط سینے کو دیکھ سرخ ہوئے اپنی نظریں یہاں وہاں گھما رہی تھی۔ اس ظالم سردار کی نزدیکی پر اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ دیکھو، دیکھ بھی لوں گا، پہلے محسوس کرنے دو۔ عالم شاہ کہے اس کے لپسٹک سے رنگے لبوں پر جھک گیا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا تو وہ ٹیرس سے ملحقہ بالکنی میں کودا تھا۔ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ بلیک ہوڈی پہنے وہ لبوں پر دھیمے سے مسکراہٹ سجائے کھڑکی کھولے دھیرے سے اس کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں سامنے ہی نائٹ بلب کی روشنی میں اس کی متاع جان اسے یوں تڑپتا چھوڑ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اس نے واپس مڑے کھڑکی کو بہت ہی احتیاط سے بند کیا اور اپنی ہوڈی کی کیپ ہٹائے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، دھیمے قدموں سے بیٹھ کے جانب بڑھا تھا اور پھر سوئے وجود کے بالکل قریب تکیے پر سڑک گیا تھا۔ پتہ نہیں تمہیں میرے بنا کیسے نیند آ جاتی ہے میری جان، اور یہاں مجھے دیکھو، رات ہوتے ہی تمہیں باہوں میں بھرنے کو دل کرتا ہے اور پھر اپنے ہی گھر میں مجھے یوں چوروں کی طرح کود کر تمہارے کمرے میں آنا پڑتا ہے۔ خیر، وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو اپنی محبت کی خاطر میں اتنی سی مشکل تو اٹھا ہی سکتا ہوں۔ زاویان شہیر خان جنونی انداز میں کہتے نشا کی گال پر اپنے ہونٹ رکھ گیا اور پھر رکا نہیں تھا۔ نشا کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیوانہ وار اپنے لبوں سے چھونے لگ گیا تھا کہ نشا اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے نیند میں کسمسا کر اپنی آنکھیں کھول گئی اور پھر اپنے اوپر جھکے ہوئے زاویان کو دیکھ بڑبڑا کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ دیے اسے دور دھکیل دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زاوی؟ نشا کے لہجے میں خفگی واضح تھی، جبکہ دوسری طرف زاویان جو کہ اس کے لبوں پر جھکنے والا تھا نشا کے یوں سے دور جھٹکنے پر بے شرمی سے قہقہ لگائے اس کے قریب تکیے پر سڑک گیا تھا۔ یہ بدتمیزی نہیں، پیار ہے میری جان۔ زاویان نے نشا کی ویسٹ کے گرد اپنے بازو کا مضبوط ہرساڑ بنائے اسے اپنی جانب کھینچتے پیار لوٹاتی نظروں سے دیکھتے کہا تھا، اپنی ان چھوڑی حرکتوں سے باز آ جاؤ زاوی، ورنہ میں سچ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ نشا زاویان کی مضبوط گرفت میں پھڑ پھڑاتے غصے سے بولی تھی، تمہیں میرا سر پھوڑنے کی اجازت ہے میری شیرنی، لیکن مجھ سے دور جانے کی نہیں، اس لیے یہ کمزور سی مزاحمت کرنا چھوڑ دو۔ تم سے 4 سال چھوٹا ضرور ہوں لیکن ایک مضبوط مرد ہوں اور تمہارا شوہر بھی، تو ایسے میں میرے حصار سے نکلنا تمہارے بس کی بات نہیں۔
زاویان نے نشا کے غصے سے سرخ ہوتی ناک پر ہولے سے اپنے دانت کاٹے مسکرا کر جواب دیا تھا کہ نشا کا دل کیا وہ واقعی میں زاویان کا سر پھاڑ دے، جو رات کے اس وقت اس کے کمرے میں آئے اپنا ٹھڑک جھاڑ رہا تھا۔ تم کمرے میں کیسے آئے ہو زاویان خان تقریباً ہر رات ہی بڑے ہی دھڑلے سے اس کے کمرے میں گھس آتا تھا، اس لیے نشا نے آج سونے سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے اچھے سے لاک کر لیا تھا۔ تم نے دروازہ لاک کر لیا تھا میری شیرنی، لیکن یہ مت بھولو کہ تمہارا یہ شوہر بھی شیر ہے، اس لیے ٹیرس سے کود کر کھڑکی کے راستے آ گیا۔ زاویان نے جٹائی پن دکھاتے صاف گوئی سے جواب دیا، نظریں اب نشا کے ہلتے لبوں پر تھیں جنہیں وہ چھونے کے لیے بے حد بیتاب تھا۔ اپنی یہ حرکتیں کرنا بند کرو زاوی، ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، جو تم یوں رات کے اس وقت میرے کمرے میں آ گئے ہو۔ نشا نے اسے ان دونوں کے رشتے کی حقیقت سے آگاہ کیا تھا کہ چاہے ان کا نکاح چھوٹی سی عمر میں ہی ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ ایسا کچھ چاہتی تھی۔ رات کے اس وقت تمہارے کمرے میں آنے کے لیے تمہارا میرے نکاح میں ہونا ہی کافی ہے نشا۔ زاویان خان مزید خود پر ضبط نہ کرتا اپنی بات کہے بڑے حق سے نشا کے لبوں پر جھک گیا تھا کہ نشا، جو کہ ہمیشہ کی طرح یہ کہنے والی تھی کہ وہ اس نکاح کو نہیں مانتی، زاویان کی اس حرکت نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ اپنی بات بھلائے اب زاویان کی جنوں سے اس کے لبوں کو چھونے پر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر برسائے مزاحمت کرنے لگ گئی تھی، جس کا زاویان خان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بڑی بے باکی سے اس کے لبوں سے لپٹا اس کی سانسوں کو چرا رہا تھا۔ زاویان کے شدت بھرے انداز پر نشا کی سانسیں اب رکنے کو تھیں، جسے محسوس کیے زاویان کچھ پل کے بعد اپنے لب ہٹا گیا تھا۔ میں تمہارا محرم ہوں نشا، تمہارا یوں ہر وقت مجھ سے دور بھاگنا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ زاویان نے گہرے گہرے سانس بھرے، نشا کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے منت کی تھی۔ وہ جس قدر اس پر جان لوٹاتا تھا، نشا اتنے ہی بیزاری دکھاتی اس سے دور بھاگتی تھی، اور اس کا یہ رویہ زاویان کے دل پر کسی خنجر کی طرح وار کرتا تھا۔ تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو زاوی، میں کبھی تمہیں اپنا شوہر نہیں مانوں گی، ہمارا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے زاوی۔ نشا نے ہمیشہ کی طرح وہی جواب دیا تھا کہ وہ نہ تو زاویان کو اپنا شوہر مانتی تھی اور نہ ہی کبھی رخصتی کرنا چاہتی تھی۔ ماننے کی کیا بات ہے نشا، میں چاہوں تو اگلے 5 منٹ میں تم سے منوا سکتا ہوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ 5 منٹ، صرف 5 منٹ میں تمہیں اپنی شدتوں سے بحال کرتے اپنے نام کی سسکیاں بھرنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ نشا کے منہ سے ہمیشہ کی طرح انکار سنتے زاویان اس کے چہرے پر جنونی انداز میں دھارا تھا۔ وہ لان میں بیٹھی اس سفید بلی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں، ستواں ناک، گلابی بڑے بڑے گال اور گلابی لب۔ وہ سفید رنگ کے لباس میں سر پر دوپٹہ اوڑھے اس معصوم مگر سخت جان 17 سالہ لڑکی کے لب اس وقت مسکرا رہے تھے۔ نوری، ارے او نوری،
جا جا کر باورچی خانے میں کام دیکھ، میں ذرا چھوٹے شاہ سائیں کے کمرے کی صفائی کر لوں۔ اپنی اماں کی آواز کو سن۔ نوری نے اپنی شہد رنگ آنکھیں اٹھائے انہیں دیکھا تھا۔ وہ اماں، میں وہ چھوٹے شاہ سائیں کے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں، تو باورچی خانہ دیکھ لے۔ شاہ سائیں کے ذکر پر ہی اس کی گالوں پر لالی نکھر گئی تھی۔ شاہ سائیں واپس آ رہے ہیں تو آج اچھے سے صفائی کرنی ہے، میں خود۔ ابھی اماں مزید بھی کچھ کہتی، نوری تو خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ کیا کہا تو نے اماں؟ پھر سے کہیں کہ شاہ سائیں سچ میں واپس آ رہے ہیں؟ نوری کی خوشی دیدنی تھی۔ دائم شاہ کے واپس آنے کی خبر سن اس کے چہرے پر بہار آ گئی تھی۔ ہاں، لیکن تجھے کیا ہوا؟ اماں بھی نے نوری کی اس خوشی پر اسے تشویش بھری نظروں سے دیکھا تھا کہ نوری گڑبڑا کر فوراً سے سنجیدہ ہوئی تھی۔ لبوں پر پھیلی مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ تو میں پھر ان کے کمرے کی اچھے سے صفائی کر دیتی ہوں اماں۔ اچھا چل ٹھیک ہے، تو چھوٹے شاہ سائیں کے کمرے کی صفائی شروع کر، میں باورچی خانے کے کام دیکھ کر وہیں آتی ہوں۔ اماں بھی نے وقت کا خیال کیے سارے کام نپٹانے کا سوچتی، پھر یہی مناسب سمجھا کہ نوری صفائی کر لے اور وہ کچن کا کام دیکھ لے۔ ٹھیک ہے اماں، میں یہ بلی چھوٹی بی بی جی کو دے کر صفائی کر آتی ہوں۔ وہ اس سفید خوبصورت سی بلی کو نوران شازا شاہ کو واپس کرنے گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار کھیلنے کے لیے اسے لے آتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے دائم شاہ کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے نظر بیڈ کے بالکل اوپر لگی اس بڑی سی تصویر پر ڈالی تھی۔ سامنے ہی دائم شاہ کی فل سائز تصویر موجود تھی۔ وہ شرٹ لیس اپنی گاڑی کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نوری کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی مسکراتی ان گہری براؤن آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی، اور پھر جیسے ہی نظر اس کے بڑھنا سکس پیک سینے پڑ گئی تو وہ شرم سے اپنی آنکھوں کے سامنے دوپٹے کا پلو کر گئی تھی۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ روز کسی نہ کسی بہانے اس کمرے میں آئے اسے یوں ہی دیکھا کرتی تھی، لیکن صرف چہرے کو، اور جب نظر اس کے شرٹ لیس وجود پر جاتی تو وہ یوں ہی سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ آپ بہت پیارے ہو چھوٹے شاہ سائیں، بس کپڑے پورے پہنا کرو۔ اس نے دوپٹے کا پلو ہٹائے، ایک بار پھر سے اس تصویر پر نگاہ ڈالتے منمناتے ہوئے کہا، یوں جیسے دائم شاہ اس کی بات کو واقعی سن رہا ہو۔ وہ اپنے اور دائم شاہ کے درمیان موجود اس ذات پات اور رنگ و نسل کا فرق جیسے بھول چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک نوکر ہو کر مالک کے لیے دل میں اس قسم کے جذبات رکھنا غلط تھا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ نشا کہاں ہو تم؟ زاویان شہیر خان اس کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا کہ وہ جو کھڑکی کے قریب کھڑی تھی مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ زاوی، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، میں تم سے 4 سال بڑی ہوں، مجھے تم نہیں آپ کہا کرو۔ وہ ہمیشہ کی طرح زاویان کے اسے یہ بے تکلفی سے تم کہنے پر ٹوک گئی تھی۔ جانتا ہوں کہ 4 سال چھوٹا ہوں آپ سے، لیکن تمہارے شوہر بھی تو ہوں۔
وہ نشا کی بات کو ہمیشہ کی طرح ہوا میں اڑاتے اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تم کیوں بھول جاتے ہو زاویان کہ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی؟ نشا اس کے یوں قریب آنے پر قدرے سخت لہجے میں بولی تھی۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے نشا؟ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور بہت جلد رخصتی بھی ہو جائے گی، وہ پرسکون انداز میں بولتے نشا کو کمر سے تھام گیا تھا۔ زاوی پیچھے، بس کچھ پل سکون لینے دیں۔ وہ نشا کی مزاحمت کی پرواہ بھی کیے بنا اسے درمیان میں ہی ٹوکتا اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑے اپنی آنکھیں میچ گیا تھا کہ وہیں نشا اس کے لبوں کی بڑھتی گستاخیوں پر غصے میں آئے اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ کیوں یہ سب کیوں کر رہے ہو زاوی؟ میں نے کہا نا میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، وہ چیخ اٹھی تھی۔ زاویان خان اس کی دھتکار پر کلس کر رہ گیا تھا۔ یہ سب نشا کا معمول بن چکا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب جاتا تھا وہ یوں ہی اسے دھتکار دیا کرتی تھی۔ 5 منٹ، صرف 5 منٹ لگیں گے مجھے یہ منوانے میں کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ صرف 5 منٹ لگیں گے، میں تمہیں یہ ماننے پر مجبور کر دوں گا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اسے دونوں کندھوں سے تھام بلند آواز میں دھارتے اس کے وجود پر موجود اپنے اختیارات باور کروا گیا تھا۔